کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے. اچھا یہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کمپنیز لا کو. کمپنیز لا جو بیسکلی کارپوریٹ لا ہے. ہمارے جو کارپوریٹ لا ہیں مختلف قسم کے ہیں, جس میں ہم نے کانٹریکٹ پڑھ لیا ہے, پارٹنرشپ کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں آ گئی ہیں, لیکن بیسکلی جو کارپوریٹ لا ہے وہ کمپنیز لا ہے. ہمارا کمپنیز لا 1997 تھا. اب اس کے بعد 2017 میں ایک بہت میجر تبدیلیاں آئی تھی اس کا قانون میں, جس کا کچھ ہم نے شروع پڑھ لیا ہے کہ کمپنی ہوتی کتنی قسم کی ہیں, کیا چیزیں, وہ پڑھ لی. آج ہم پڑھیں گے کہ اس کا لیکچر 9 ہے کہ اس جو کمپنیز جب بنتی ہیں, آپ نے آرٹیکل آف میمورنڈم سائن کر دیا, آپ نے بتا دیا چیئرمین کون ہے, ڈائریکٹرز کون ہے, بتا دیا ایس ایم سی ہے, سنگل ممبر کمپنی ہے یا کیا ہے, آپ نے ساری چیزیں بتا دی. اب کیا ہے کہ اب ان کے پاورز کے بارے میں پڑھ لیں گے. میں نے اس کی پی پی ٹیز بھی شیئر کی ہوئی ہیں, اپنی کتاب بھی شیئر کی ہوئی ہے, لیکن یہ چیزیں بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا. سمجھنی بات, اہم بات سمجھنا ہے. اب پاورز آف, اچھا جب آپ آرٹیکل آف میمورنڈم بناتے ہیں, آپ ایک کمپنی قائم کرتے ہیں یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس بات, اور وہ کمپنی ایس ای سی پی سے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, تو اس بات کو تو آپ نوٹ کر لیجئے, اس بات پہ تو یقین کر لیجئے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل آف میمورنڈم بنایا ہوگا. اس آرٹیکل آف میمورنڈم میں, آرٹیکل آف میمورنڈم کیا ہوتا ہے کہ مطلب مختلف لوگ, کم سے کم 7 لوگ مل کے ایک کمپنی کو جو بنا رہے ہیں, جو بھی کمپنی ہے لوکل پاکستان کمپنی, تو اس میں کچھ ڈائریکٹرز ہوں گے, کچھ چیئرمین ہوں گے, کوئی انٹرنل آڈٹ کمیٹی ہوگی, ایچ آر کمیٹی ہوگی, مختلف قسم کی کمیٹیاں ہوں گی. ان کمیٹیوں کے تھرو جو ہے وہ کمپنی چلتی ہے, وہ مطلب کاروبار چلتا ہے. اس میں جو سب سے پاورفل ہوتا ہے وہ سی ای او یا ایم ڈی, مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو پاورز آف ڈائریکٹر کیا ہیں, یہ سیکشن 183 میں ڈیفائن کیے گئے ہیں, پاورز آف ڈائریکٹرز. اس میں کیا ہے کہ یہ نمبر 1 ان کا پاور کیا ہے کہ یہ جو لمٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر آن اینی سنگل آئٹم اور ٹو ڈسپوز آف فکس ایسٹ, اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مطلب کیا کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر مطلب سرمایہ کتنا خرچ ہونا ہے آن اینی سنگل آئٹم پہ. مطلب کوئی مشین باہر سے منگوا رہے ہو, کوئی چینج کر رہے ہو پروسیس میں, تو ایک ڈائریکٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بیچنی ہے, کوئی مشین بیچنی ہے, کوئی جائیداد بیچنی ہے اس کمپنی کی, تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ ان کا پاور ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ان کا پاور یہ ہے کہ نوٹیفائی دی لمٹ فار انڈر ٹیکنگ obligation انڈر لیزنگ کانٹریکٹس. اگر یہ کسی کو لیز کر رہے ہیں, کوئی جگہ لیز کر رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ لیز کر رہے ہیں, کوئی چیز کو وہ کیا کہتے ہیں جو بینکوں کے پاس رکھواتے ہیں رہن کے طور پہ, پلیج کے طور پہ رکھوا رہے ہیں, سیکورٹی یا گارنٹی وغیرہ, یا پلیج کر رہے ہیں اسے, یا جو کہہ لیں, اس کا بھی وہ ڈائریکٹرز کے پاس پاور ہے, فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہوتا ہے, ان کے پاس کسی اور آئٹم کے بارے میں بھی فیصلے کرنے کی طاقت ہے. اچھا, نیکسٹ ان کے پاس یہ ہے کہ ریسٹرکشن آن اے لسٹڈ کمپنی ٹو سیل اور ڈسپوز آف دی انڈرٹیکنگ وچ may lead to closure of business operation unless there is a viable alternate business plan. مثال کے طور پہ ایک بزنس پلان ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بزنس پلان میں ان کو کوئی اس کا حصہ بیچنا ہے یا اسے بند کرنا ہے, مطلب 6 چیزیں بنا رہے. ایک موٹر سائیکل کی فیکٹری آپ نے بنائی, یا ایک آپ کیا پانی کی ٹنکی کی آپ نے بنا رہی, جنریٹر کی آپ نے ایک فیکٹری بنائی, یا بوٹ بنانے کی بنائی, یا کچھ بھی کہہ لیں اس کی کمپنی بنائی. اس میں آپ نے سوچا یار یہ پرزہ اب ہم نہیں بناتے, یہ ہم باہر سے لے لیں گے, یہ ہم نکی سے لے لیں گے, یہ ہم کسی سے بھی انس سے لے لیں گے وغیرہ, کسی سے بھی لے لیں گے, ہم یہ نہیں بناتے, اس میں خامہ کا خرچہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس فیصلے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ الٹرنیٹ کیا ہوگا. مطلب وہی جو میں نے بات ابھی کہی کہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس سے ہم نے یہ مال لینا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ نکی سے لینا ہے, کینس سے لینا ہے, مبشر سے لینا ہے, جس سے بھی لینا ہے, وہ بھی اس کو پلان بتائیں گے کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہماری کمپنی میں نقصان ہو رہا ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو لہٰذا اس سیکشن کو ہم بند کر رہے ہیں
اور یہ سامان جو ہے ہم ان لوگوں سے باہر سے لے لیں گے. تو یہ کام بھی وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک جنرل قسم کی قانون میں آپ دیکھو گے پاکستان کے ہر قانون میں ایک بڑا عجیب و غریب سا جملہ لکھا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان گڈ فیتھ directors to act in good faith to promote the objects of the company and the benefit of its members. یہ جملہ ہر قانون میں تمہیں کم و بیش مل جائے گا پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرپشن کرنے کی, اس کے ادر ورڈز میں آپ کہہ لیں کہ آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. گڈ فیتھ, اب گڈ فیتھ جو ہے یہ آپ کا اپنا ایک سوچ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جس سے بڑا فائدہ ہوگا, یہ گڈ فیتھ ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کا یقین ہے ایک بھلائی کی خاطر. اب یہ لیکن اس کو کوئی ناپنے کا کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہے. تم کہو گے یار میں نے ایک شخص کو جو ہے کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل گڈ فیتھ میں دی, میں نے اسامہ کو مبشر نے موٹر سائیکل گڈ فیتھ میں دی کہ چلو یار جاؤ تم اپنا کام کر لو. اس موٹر سائیکل میں کوئی فالٹ تھا, اس فالٹ کی بنیاد پہ خدا نخواستہ اس بچے کو چوٹ لگ گئی, گہری چوٹ آ گئی. اب تمہارے پاس یہ آرگیومنٹ تو ہے بہت اچھا کہ یار بھائی میں نے تو گڈ فیتھ میں دی تھی یار, میں نے تو اس نے کہا مجھے کام ہے, لیکن اچھا آل رائٹ, آپ کو جج مان لے گا آپ کی بات, لوگ بھی مان لیں گے کہ نارمل سی بات ہے یار ایسا. لیکن اگر تحقیق کی اور معلوم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں, اس کو پتا تھا کہ اس میں یہ فالٹ ہے, یہ بریک لگانے میں کمزور ہے اسامہ, یا نہ کہ اس کو اس چیز کا اتنا پتا نہیں ہے اور نہ اس نے بتایا, تو نیچرلی کہیں نہ کہیں ٹکر کھائے گا اور کچھ نہ کچھ اس کو ہوگا. مطلب ایک پلان کے تحت کیا, لیکن ظاہر کیا کیونکہ میں نے بتایا نا کہ گڈ فیتھ کو جج کرنا بہت مشکل ہے, اس کو ناپنا بہت مشکل ہوتا ہے ہر کیس میں, چاہے بزنس ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے جرائم کی دنیا ہو, یا آپ کی کہیں کی بھی زندگی کا معاملات ہو. اچھی نیت کا دکھانا وہ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو نیچرلی کیا ہوتا ہے, کورٹس میں جب آپ جائیں گے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلے میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مخالف وکیل یہی کہے گا کہ ملا فائڈ انٹینشن تھی. ملا فائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بدنیتی پہ مبنی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں اگر آپ نے نہ بھی کیا. تو بہرحال ہم یہاں بات کر رہے تھے کمپنیز لا کی, تو پاورز آف ڈائریکٹرز میں یہ ہے کہ وہ گڈ فیتھ میں اگر وہ چاہیں تو کوئی بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کی اپروول بعد ازاں یا مین وائل بورڈ سے لی جا سکتی ہے. اچھا, اب دوسرا ہے چیئرمین. چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ چیئرمین سربراہ ہوتا ہے. اچھا, اور یہ اس کو 192 سیکشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ the board of a listed company shall within 14 days from the date of election of directors appoint a chairman from among the non-executive directors who shall hold office for a period of 3 years unless he has resigned, become ineligible, disqualified under any provision of this act and removed by the director. کمپنی بن گئی, کمپنی بننے کے 14 دن کے اندر ان جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے, مطلب ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جو پیڈ ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مالک بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب مجھ جیسے ملازم بھی ہو سکتے ہیں. اب ان میں سے جو ملازم ہیں ان میں سے نہیں, ان میں سے کرنا ہے کہ جو نان ایگزیکٹو ہے, جو مالکان ہیں, جو صرف شیئر لیتے ہیں, ان میں سے ایک چیئرمین بنانا. چیئرمین کوئی کام نہیں کرتے نارملی سوائے دستخط کرنے کے کسی بھی بورڈ ریزولوشن پہ. 14 دن کے اندر ایک چیئرمین بنانا ہے. وہ چیئرمین 3 سال تک رہے گا, اور جناب 3 سال تک وہ رہے گا. اور اس دوران میں اگر کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا یا بورڈ کے ڈائریکٹر سے مل کے فیصلہ کیا کہ یار اسے قابل نہیں ہے, تو پھر اس کو ایک ریزولوشن پہ ہٹا سکتے ہیں. اور وہی بورڈ جو ہے چیئرمین کا کام اور اس کی رسپانسبلٹی بھی بتائے گا. یہ بھی سیکشن 192 کے 2 میں لکھا ہوا ہے کہ وہی چیئرمین کی رسپانسبلٹیز اور اس کا جو کام ہے ان کو وہ بھی, مطلب اس کی جاب ڈسکرپشن ایک طرح سمجھ لو, وہ بتائیں گے اس کو.
اچھا اس کے علاوہ جو چیئرمین ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بورڈ کی لیڈرشپ کا ذمہ دار ہے، مطلب لیڈرشپ اس کے پاس ہوتی ہے، وہ گائیڈنس ایک ویژن دیتا ہے جسے کہتے ہیں ویژن، وہ پرووائڈ کرتا ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو بھی چیزیں اس کو سائن کرتا ہے، اور ایک افیکٹو رول اس کا ویژن کی حد تک، ایک ڈائریکشن دینے کی حد تک، لیڈرشپ کی حد تک اس کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں سی ای او کے اوپر، جس سے تم لوگوں کا اگر جاب کرو گے تو بہت پالا پڑنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں سی ای او، چیف ایگزیکٹو افسر۔ یہ پہل تو آرٹیکل آف میمورینڈم میں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم آدمی ہوتا ہے، یہ پوری مل کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، پورے بزنس کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو افسر۔ تو جو آرٹیکل آف میمورینڈم ہے، اس کے اندر اکارڈنگ ٹو سیکشن 186(2) کے تحت اس میں اس کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ بھائی مسٹر فلانے خان جو بھی ہیں، مبشر ہیں، نقی ہیں، جو بھی ہیں، یہ اس کے سی ای او ہوں گے، مطلب بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ کاروبار اسی نے چلانا ہے، ذمہ دار وہی ہے، تو لہٰذا اس کا نام وہاں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی وائس ورسا اسی طریقے سے رول پلے کرتا ہے۔ ایم ڈی تھوڑا سا نیچے کا لیول ہے سی ای او سے، لیکن بہرحال پریکٹیکلی اس کے پاس پاور ایم ڈی کے پاس بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے سی ای او کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ بھی ود ان 159 مطلب 14 ڈیز کے اندر اس کا الیکشن ہوتا ہے، اور جو اس کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، اور 3 سال تک کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی ہٹانے کی وہی ہے کہ یا تو یہ ذہنی طور پہ کچھ ہو جائے، یا بیمار ہو جائے، یا کچھ ایسے ہو جائے، تو بورڈ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ سر جی بیٹا۔ سر یہ کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے نا؟ نہیں یار، یہ میں نے دیکھو پہلے ایک بات سن لو، ہر کمپنی میں کیا ہوتا ہے، ہر کمپنی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2 قسم کے۔ ایک ایگزیکٹو، مطلب ڈائریکٹرز کی بات ہو رہی ہے نا، ڈائریکٹر کمپنی چلانے والے، تو ایک ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ایک نان ایگزیکٹوز ہوتے ہیں۔ اچھا ایگزیکٹوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہوتے ہیں، وہ کام چلا رہے ہوتے ہیں، بندے رکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، مال لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نان ایگزیکٹو۔ نان ایگزیکٹو مختلف جگہ پہ، جیسے امبانی صاحب ہیں، ٹاٹا ہے، یا بڑے بڑے نام لے لو، کوئی بھی ہیں، ان کے مالکان جو ہوتے ہیں، مطلب ان کا باپ، ان کا بیٹا، وہ کیا ہے، وہ ڈائریکٹرز ہیں، بٹ دے آر نان ایگزیکٹو۔ تو یہ اس طریقے سے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اب ان کے پاس کیا ہے، یہ وہاں پہ تو نان ایگزیکٹو ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ انہی کے نام سے چل رہا ہوتا ہے، سبھی کچھ ان کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان لوگوں کا جو ہے فنکشن یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اچھا بورڈ، اچھا چیف ایگزیکٹوز کو ریموو کرنے کے لیے کوئی اگر اس نے غلطی کی ہو، یا اس نے مس کنڈکٹ کیا ہو، کوئی بہت بڑا گھپلا ہے، تو پھر اس کی وہ رپورٹ آئے گی، وہ ڈائریکٹر کے سامنے فائنینشیل رپورٹ وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں دیکھیں گے۔ یہ ایک جنرل سی کلاس ہے یہ 153 کی۔ اچھا سی ایف او، ایچ آئی اے اینڈ کمپنی سیکرٹری اپائنٹمنٹ۔ ایچ آئی اے کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ۔ یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، اور یہی ٹیکسیشن میں منی لانڈرنگ وغیرہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔ مطلب اس کے پاس یہ، کیونکہ انٹرنل آڈٹ کا ان کے پاس وہ ایک پاور ہوتا ہے کہ انٹرنلی آڈٹ کر سکتے ہیں۔ اب ان کو جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، وہ بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وہی ان تینوں کو اپائنٹ کرتا ہے۔ سی ایف او چیف فائنینشیل افسر ہوتا ہے، اس کی ایک خاص وہ ہے کہ اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے، یا اتنا پڑھے ہوئے سے میں نے شاید پہلے بتایا تھا آپ کو کہ گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے، اور کم سے کم 5 سال ان کا تجربہ ہو، یا کسی بھی ٹیکنیکل جو ایفیلیٹڈ ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اسی طرح ریموو ہو سکتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کو ریموو کر سکتا ہے، یا کوئی یہ بیمار ہو جائے، یا ان کے ذہنی توازن کھو جائے۔ سی ایف او کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ no person shall be appointed as the chief financial officer of a listed company unless he has at least 5 years of managerial experience in fields of audit.
ऑडिट की फील्ड में भी इसका तजुर्बा 5 साल का होना चाहिए, और अकाउंटिंग और मैनेजिंग फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट अफेयर्स फंक्शन ऑफ ए कंपनी, and is a member of recognized body of professional accountant. Professional accountants की मुख्तलिफ bodies हैं जो सरकार ने बनाई हुई है, तो उसका इनको मेंबर होना चाहिए, 5 साल इनका तजुर्बा होना चाहिए, और एक और चीज ये कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इनके पास होनी चाहिए, कि जिससे मुराद ये कि B.Com या BBA या कोई इस किस्म की डिग्री जो है पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो या उनकी अप्रूव यूनिवर्सिटी से मिलनी चाहिए. अच्छा, इसका भी तजुर्बा जो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट unless he has 3 years of relevant experience in audit or finance, or is a member of recognized body of professional accountants or a certified internal auditor. Certified internal auditor का कोर्स होता है, आपको पता होगा. सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इसको एग्जामिन वगैरह करना, फ्रॉड के डॉक्यूमेंट देखना, इसका भी सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोलर ऑडिटर. ये कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में जहाँ से आप भी ये कोर्स कर सकते हैं. HIA की मैं बात बता रहा था, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की, तो इसके पास भी जो डिग्री हो वो हैक अप्रूव डिग्री हो, ये इंटरनल ऑडिटर हो, और इसके पास कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए इसको काम करने का. So this is all about today's lecture.